قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. آمین یا رب العالمین. تو کیا ہم پڑھ رہے ہیں کہ اپنا جینا کیسے رب العالمین کے لیے کریں کہ ہمارا مرنا بھی رب العالمین کے لیے. تو پچھلی دفعہ آپ نے کئی چیزیں اس میں پڑھی تھیں. تعارف پڑھا، حسن صحت بھی آپ پڑھ چکے، پھر روحانی انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، پھر روحانی صحت کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ روحانی صحت کن کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. امید ہے آپ نے اس کو دوبارہ گو تھرو کیا ہوگا. یہ آپ سے میری درخواست ہے کہ میرا جینا میرا مرنا بہت ہی امپورٹنٹ ترین کتاب ہے، اس کو اپنے بیڈ سائڈ پہ رکھیں، اور جو لیکچر آپ سنتے ہیں نا صرف ایک دفعہ میرے ساتھ سننے پہ اکتفا نہ کریں کائنڈلی، اور اس کو ایک دفعہ ضرور اور پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو وہ چیزیں اچھی طرح سن لیں آپ اور عمل میں آ جائیں. تو یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تھی، روحانی صحت کے بارے میں پڑھا تھا. اور اب آج جو ہے ہم یہاں سے پڑھیں گے جسمانی صحت. یہاں پر لکھا ہوا تو یہاں سے ہے، اس کا پیج نمبر 10 ہے. تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کتاب اور پین نوٹ بک اور کوئی پین ساتھ رکھا کریں گے، کہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو الگ سے بھی بتا رہی ہوتی ہوں تو وہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیشہ ساتھ ضرور رکھا کریں. اور آج بھی جسمانی صحت سے پہلے میں آپ کو روحانی صحت کے بارے میں کچھ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، بلکہ روحانی نہیں، روحانی تو آپ پڑھ چکے ہیں. ذہنی صحت کے بارے میں 3 صحتیں ہوتی ہیں نا، ایک آپ کی روحانی صحت ہے، ایک آپ کی جسمانی صحت ہے، ایک ذہن کی صحت بہت ضروری ہے، جو یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے، وہ میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں. اب اگر ابھی بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو فوراً آپ کاپی پینسل پکڑ لیں، کیونکہ روحانی جو یہ ذہنی صحت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں، اور جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، آدھی دنیا آپ کو نظر آتی ہے کہ جی ڈپریشن میں ہے، جی انزائٹی میں ہے، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، بس سلا دو، اینٹی ڈپریسنٹ دے دو. تو یہ کیا ہوتی ہے، یہ کس چیز کی خرابی ہے؟ ذہنی صحت جو صحیح نہیں ہوتی. تو یہ بات ہوتی ہے. تو ذہنی صحت کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو بک میں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے. اب ذہنی صحت پہ کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ذہنی صحت کیوں خراب ہوتی ہے بندوں کی؟ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں آج کل کی دنیا میں ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی بزی ہے، اور ایسی کچھ مصروفیات ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار کی مصروفیات ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال افسوس کے ساتھ یہ آپ کے جو گیجٹس ہیں نا، پتہ نہیں ٹیب ہے اور پتہ نہیں لیپ ٹاپ ہے اور ساتھ میں وہ بھی ہے، موبائل بھی ہے، اور اس پہ کتنے ایپس ہیں بیکار فالتو فنڈ میں بزی رکھتے ہیں. اسکرول کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. فیس بک ہے، ڈپریسو باتیں ہیں، پتہ نہیں کیسی گندی باتیں ہیں، اور کیا کیا سب بیچ میں آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن مصروف ہیں. تو یہ کیسی مصروفیت ہے؟ بالکل بیکار کی مصروفیت ہے. اور یہی مصروفیت جو ہے نا بیکار کی مصروفیت، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا لوکنگ بزی ڈوئنگ نتھنگ، یہ ذہنی مسائل کو جنم دیتی. ٹھیک، ذہنی مسائل. اس لیے ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ 50% کم از کم آپ کو آبادی ڈپریشن کا شکار نظر آتی ہے، اور کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں. تو ڈپریشن ایسی بیماری ہے جو آج کل کے ڈیٹا کے مطابق دوسرے نمبر پہ ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہم میں قرآن پڑھنے والے تو کبھی ڈپریس نہیں ہوتے، نہ ان کو انزائٹی ہوتی، لیکن آس پاس کوئی ہو سکتا ہے تاکہ اس کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. وجہ سب سے بڑی تو کیا ہوتی ہے ٹینشن ڈپریشن کی؟ اللہ سے دوری. سمپل، اللہ سے دوری، نماز سے دوری، قرآن سے دوری، دور ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے بیکار کی مصروفیات ہیں، اللہ سے آپ کا لگاؤ نہیں ہے، نماز سے لگاؤ نہیں ہے، قرآن آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ذہنی صحت خراب ہی ہوگی نا. ذہن کی صحت کا بھی دار و مدار سارا انہی چیزوں کے اوپر ہے نا. اب علامات کیا ہوتی ہیں ڈپریشن کی؟ دیکھیں علامات یہ ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی کسی کا غم کا موقع ہوتا ہے، کسی اور کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ اپنی پرانی یادیں کر کے تازہ کر کے اپنے پچھلے غم ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کر ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک علامت ہوتی ہے ڈپریشن کی. دوسری کیا نشانی ہوتی ہے کہ اب کوئی اور آپ کو اپنا کوئی بتاتا ہے کہ میں اس مشکل مصیبت میں ہوں، اب بجائے اس کے کہ آپ اس کو کوئی اچھی ایڈوائس دیں،
آپ اس کی مشکل مصیبت کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ اچھا نہیں، یہ تو پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، ایک اندیکھا اور انجانا خوف میں مبتلا کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ٹینشن اور ڈپریشن اور انزائٹی پیدا کرتا ہے۔ پھر بعض جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، چہرے پر ان کے مسکراہٹ ہوتی، کسی کو بتاتے نہیں، لیکن اندر سے وہ زندگی سے مایوس ہوتے ہیں۔ پھر ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کریں گے، اب رہی کیا گیا ہے میرے پاس، تو اب تو بس زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اب تو میں جانے والے ہوں، ٹھیک، تو اب تو 2 4 دن رہ گئے ہیں۔ مایوس قسم کی امپریشن نظر آئیں گے، مایوس کن باتیں نظر آئیں گے، خوف کی باتیں کرتے ہیں کہ بہت یہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے اور پتہ نہیں وہ نہ ہو جائے، بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر نیگیٹو باتیں سوچتے ہیں، اور نیگیٹو باتیں کرتے بھی ہیں، اور دوسروں کو بھی نیگیٹو باتیں کر کے ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ مریض جو ہے وہ روتا نہیں ہے، بہت سے تو روتے بھی ہیں نا، ڈپریشن میں روتے بہت ہیں لوگ، بعض دفعہ روتے نہیں ہیں لیکن غصہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اریٹیٹ ہو جائیں گے، ہر کسی سے لڑائی ہے گھر میں، نیچے سے لے کے اوپر تک، ٹھیک ہے، کام والے سے لے کر اور کوک سے لے کر اور شور تک سے جو ہے لڑائی ہو رہی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈپریشن کی کہیں نشانی ہوتی ہے، کہیں بیک گراؤنڈ میں کوئی اینزائٹی، کوئی ڈپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت میں نے محنت سے آپ کے لیے کمپائل کی یہ چیزیں، کیونکہ یہ ہوتا ہے آج کل بہت زیادہ ہے، اور مجھے بھی سننے کو ملتا ہے ہر دوسرے انسان کو نا، ڈاکٹرز کا کیا جاتا ہے، وہ اینٹی ڈپریسنٹ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے، بیچارے کھاتے ہیں بس سوتے رہتے ہیں، اور کام سے گئے، کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے، بس سو رہے ہیں۔ نہ میں نے اپنی زندگی میں ایز اے ڈاکٹر کبھی کسی کو اینٹی ڈپریسنٹ کھانے دیے، نہ ایڈوائز کیے، اور الحمدللہ اتنی سنگین بیماری ہونے کے باوجود کئی دفعہ پرسکرائب ہوئی ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، کبھی نہیں کھائی میں نے، ایک گولی بھی نہیں کھائی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر بعض دفعہ کوئی حادثات ہوتے ہیں، کوئی ایسی آپ سن لیتے ہیں بہت بڑا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، اور کوئی جیسے آتی رہتی ہیں خبریں، اسی لیے تو کہتے ہیں ٹی وی تو سب سے بڑا طاغوت ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، کھائی میں بس یہ فلانا ہو گیا، تو وہ گہرا اثر ڈالتی ہیں، ایسا ڈالتی ہیں یہ باتیں، حادثات دل پر، کہ وہ دماغ سے ہٹتے نہیں ہیں۔ تو پھر انسان جب دماغ سے نہیں ہٹتی وہ چیز، تو اس کو بھی سوچ سوچ کے ڈپریشن میں جاتا ہے، اور جب جب ٹینشن ڈپریشن میں انسان جاتا ہے تو شیطان کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر انسان روحانی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہے، وہ فوراً قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا، صحت مند مومن جو ہے، جو جسمانی طور پر بھی صحت مند ہے اور ذہنی طور پر بھی صحت مند ہے، وہ کیا کرتا ہے ایسے حالات میں؟ اور اگر جسمانی طور پر صحت مند نہ بھی ہو لیکن ذہنی طور پر وہ صحت مند ہے اور مومن بھی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے حالات میں جہاں کوئی مشکل، مصیبت، بیماری کچھ بھی ہو جائے، تو وہ اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیک دیتا حالات کے آگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈال کے مجھے کچھ کندن بنانا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے مومن کا جو لب لباب ہے اس بات کا، ذہنی صحت کا، یہ مومن کا طریقہ کار ہے کہ وہ گھٹنے نہیں ٹیک دیتا، ہار نہیں مان لیتا، ہو بس اب تو میرا زندگی کیا رہ گئی، مجھے تو یہ بیماری ہو گئی، مجھے وہ بیماری ہو گئی، یہ فلانا میرے ساتھ ہو گیا، تو بات ہی ختم ہو گئی، اب تو بس زندگی ختم۔ نہیں، وہ لڑتا ہے حالات کے ساتھ کہ نہیں، وہ حالات کو کہتا ہے تمہاری ایسی کی تیسی، میں نے کام کرنی ہے، کر کے رہوں گا۔ یہ مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے، چاہے وہ صحت مند نہ بھی ہو جسمانی طور پر، لیکن اس کی روح اور ذہن صحت مند ہوتا ہے۔ پھر اب کچھ فیکٹرز آپ کو بتاؤں گی جس سے ڈپریشن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 اس میں جو قرآن آپ کو بتاتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، ایک دوسرے کو سمجھانا، شیئر کریں لیکن اس سے شیئر کریں جو آپ کو مزید ڈپریشن میں نہ ڈال دے اور الٹے مشورے نہ دے، جو آپ کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کر سکے، تو اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں اور اپنے ڈپریشن کو قابو کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے، دوسرا فیکٹر، اللہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کتاب سے جڑنا، اللہ سے جڑنا، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کتاب کو پھیلانا اور کتاب سے کو پڑھنا اور اللہ سے جڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ من اعرض عن ذکری تو انا لہو معیشت ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا تو اس کے لیے معیشت، زندگی اس کی تنگ کر دی جائے گی۔ تو زندگی میں جو تنگی کی ایک وجہ ذکر سے اعراض بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذکر سے اعراض۔
ورنہ تو اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے نا، آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے، درجات کی بلندی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، زندگی ہے ہی امتحان۔ پھر ڈپریشن پر قابو پانے کے لیے ایک اہم فیکٹر جو ہے، صرف دوائیاں کام نہیں آتی، بلکہ دوائی تو کام ہی نہیں آتی میرے نزدیک، وہ تو صرف سلاتی ہے۔ اصل علاج کیا ہے آپ کا؟ عقیدے کی مضبوطی۔ ہم؟ کس عقیدے کی مضبوطی؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ نجم میں ہے، وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اس عقیدے کی مضبوطی کہ اللہ، دل اس کے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس کی رضا کے کام کریں گے تو وہی ہنسائے گا، اگر ناراضگی کے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے رونا پڑ جائے۔ ہم؟ پھر یہ بات یاد رکھیے کہ جو بہت ضروری ہے ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے۔ آزمائش آئے گی کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آزمائش نہ آئے۔ صحابہ کرام اجمعین پہ کئی عرصے تک آزمائش نہیں آتی تھی تو گھبرا جاتے تھے کہ شاید ہم اللہ کی نظر میں نہیں ہیں۔ تو اس پر یہ یاد رکھیں، یا اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مجھے آزما رہے ہیں، اگر کوئی مشکل مصیبت میں ہو تو یہ میری آزمائش ہے۔ اور اس کے لیے بہت خوبصورت حدیث ہے اور بہت ہی جو ہے اطمینان والی ہے، اور یہ نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بلائی چاہتا ہے اس کو مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے، جس کے لیے بلائی چاہتا ہے۔ ٹھیک؟ تو اگلا فیکٹر یہ کہ اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ ڈپریشن پر قابو کیسے پائیں آپ، اس کی آپ کو میں وجوہات بتا دوں۔ پھر آخری جو وجہ ہے نا، جو لاسٹ ہے بٹ ناٹ دا لیسٹ ہے، کہ دنیا کے غموں سے نجات کے لیے آخرت کا غم لگا لیں، بس ایک ہی غم پال لیں، آخرت کا۔ ساری دنیا کے غم آپ بھول جائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک ہی غم لگا لے، آخرت کا غم، تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتا ہے، کفایت کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی کافی ہو جاتا ہے، کفایت کرتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اور رنج و علم میں پڑھنے کے لیے آپ کو پتا ہے بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک تو بہت جو دعا پڑھنی چاہیے مشکل مصیبت بیماری سب میں، وداؤٹ کاؤنٹنگ، حدیث میں صرف انی کنتو من الظالمین میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ 40 مرتبہ اس کو پڑھے۔ ٹھیک ہے، کہ یہ انی کنتو، سبحانک، یہ جو ہے نا سبحانک، کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، تو یا تو اس کو بیماری سے شفا ہو جائے گی، اور اگر شفا نہیں ہوئی، اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، تو آپ پڑھتے رہیں اس کو۔ پھر اور بھی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث والا۔ تو بہرحال ٹینشن کا علاج مجموعی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا ڈپریشن سے نکلنے کا۔ پھر ٹینشن کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات عام طور پہ کیا ہوتی ہیں؟ عام طور پر لوگ ٹینشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، بلاتے نہیں ہیں، اور یاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ مین وجہ ہوتی ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کر دیا، آپ معاف ہی نہیں کر پا رہے ہیں کسی صورت سے، اور کس کا نقصان کر رہے ہیں وہ تو بھول جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے آپ کو کچھ کہا تھا یا آپ کے ساتھ کچھ برا کیا تھا، لیکن آپ تو بھول ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یاد کر کے آپ ٹینشن کا شکار، نہیں اس نے مجھے یوں کہا، میں اس سے بدلہ نہیں لے پائی، مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے وہ کرنا چاہیے، اسی میں الجھے میں، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی عبادت میں دل لگ رہا ہے، اور آپ کا کی باڈی ٹینشن میں ایک ہارمون اس طرح کے ریلیز کرتی ہے جو آپ کے لیے جسمانی بیماری کا بھی باعث بنتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے ٹینشن ڈپریشن کی؟ آپ کے معاملات میں دوسروں کی بیجا دخل اندازی، لوگ ستاتے ہیں، آپ کو خواہ مخواہ دخل دیتے ہیں، کوشش کریں گے دوسرے آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اور تیسری مین وجہ ہوتی ہے حب جاہ، دنیا کی چیزیں انسان چاہتا ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہو جائے، میرے گھر میں یہ ہو جائے، فلاں گاڑی ہو جائے، میرا گھر بھی اتنے، اس نے فلاں نے اتنے کنال پہ بنا لیا ہے، میں بھی بنا لوں۔ جب یہ چیزیں نہیں ملتی تو بھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ ذہنی صحت کے بارے میں تھا۔ اب آگے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں بک سے جسمانی صحت۔ تو جسمانی صحت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے، جنہوں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ریچولز بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا۔
تو اس میں عبادت جب بھی اچھی ہو سکتی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بھی انسان تبھی اچھی گزار سکتا ہے جب یہ تینوں قسم کی صحت اچھی ہو، جسمانی بھی، روحانی بھی اور ذہنی بھی، ٹھیک ہے؟ تبھی اللہ کی راہ میں آپ دوڑ بھاگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث لکھی ہوئی ہے کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مریض اور کمزور جسم والے انسان کی زندگی، ظاہر ہے خیر یہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ 100% صحیح نہیں ہے کہ مریض اور جو کمزور جسم والے انسان ہے اس کی زندگی بے رونق اور حسرت و یاس کا نمونہ ہوتی ہے، نہیں، یہ میں اس کو نہیں مانتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر بے شک کمزور ہوں، مریض ہوں، لیکن ان کی کیونکہ روحانی صحت اچھی ہوتی ہے اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے اس لیے وہ بہت لوگوں سے زیادہ تگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایک جنرل رول لکھا ہے، جبکہ صحت مند اور مضبوط جسم والا انسان زندگی کے ولولوں، امنگوں اور پرمسرت لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مومن کے لیے طاقتور ہونا ضروری اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ کیوں مومن کے لیے طاقتور اور صحت مند ہونا پسندیدہ سمجھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ہاں تاکہ دین کے مومن، کام کر سکیں۔ جی اس لیے نہیں کہ دنیا کے کاموں میں آپ کی صحت ہے اور آپ بھاگ دوڑ کے دنیا ہی بنائے چلے جا رہے ہیں، آگے بتایا گیا ہے تاکہ وہ زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھ سکے اور دینی فرائض کی ادائیگی کی خاطر اپنی جسمانی قوتوں کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہ کرے۔ اب یہاں پر ایک بات میں ایڈ کروں کہ طاقتور مومن پسندیدہ ہے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ سب ہم جسمانی صحت ہی پڑھ رہے ہیں نا، کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ ٹاپک ذہن میں رکھیں، میرا جینا رب العالمین کے لیے پڑھ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ تو طاقتور مومن پسندیدہ ہے، صحت کا بھی خیال رکھیں، تینوں قسم کی صحت کا، لیکن بیماری اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر روحانی صحت آپ کی تگڑی ہے، ذہنی صحت آپ کی صحیح ہے، تو پھر بھی آپ جسمانی طور پر جو صحت مند مومن ہے اس جیسا کام کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حدیث لکھی ہے وہ اس حوالے سے لکھی ہوئی ہے کہ جسمانی صحت بھی کیوں ضروری ہے مومن کے لیے۔ تو ابن ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کو اسی سمت دوڑا دیا۔ قتال فی سبیل اللہ اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا اس کی تلاش میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اگر آپ سمجھ لیں کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ بہترین زندگی اس شخص کی ہے، اب اس کو آپ سمبولک بتایا گیا ہے، جو اپنے گھوڑے کی باگیں تھامے جہاد کے لیے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت ریڈی ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے ہر وقت ریڈی ہے، اور اتنا ریڈی ہے کہ نہ اس کو موت سے ڈر ہے نہ کسی اور چیز سے ڈر ہے، اتنا ریڈی ہے کہ جیسے موت کی تلاش میں ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے جسم کھپانا ہے اللہ کی راہ میں، بے شک موت آ جائے کوئی بات نہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کیا حدیث آپ کو سمجھا رہی ہے؟ یعنی آرام کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے کہ جہاں ٹائم ملے تو اس وقت آرام ہی کر لو بس، کیلولی کی جگہ دوپہر میں 4 گھنٹے سو، رات کی جو ہے وہ نیند صبح 12 بجے تک ہو، یہ نہیں ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ مومن یہ نہیں کرتا، یہ سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک؟ مومن ریڈی رہتا ہے ہر وقت، اللہ کے کاموں کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اب گھوڑے کو لے کے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، یعنی گاڑی لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نیکی کا کام نظر آئے، ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ جو میرا ٹائم صحیح یوٹیلائز ہو اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر اگلی بات اور بھی غور طلب ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنے اپنے شوہروں کو بتا دیجیے گا کہ ٹیچر نے یہ پڑھایا تھا برائے مہربانی۔ اسی طرح عورتوں کے لیے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت، رضامندی کی تلاش، کس کی رضامندی؟ اللہ کے ساتھ ساتھ شوہروں کی بھی رضامندی، موافقت کی کوشش، کس کے ساتھ موافقت؟ شوہروں کے ساتھ موافقت، یہ سب بتایا جا رہا ہے۔ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کے لیے مستعد رہنا، الرٹ رہنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو کام بتائے گئے نا، ان میں ہرگز بھی عورتوں کو سستی کرنا پسندیدہ نہیں ہے کہ ان کاموں کے اوپر کسی اور چیز کو پریفر کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بچوں کی دینی خطوط پر پرورش کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو خود کو پتا ہو کہ دینی خطوط کیا ہیں، قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ تو بہرحال
جسمانی صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر جو احتیاطی تدابیر اور پرہیز ہمیں آج کی سائنس بتا رہی ہے، وہ 1400-1500 سال پہلے سنت نبوی کے ذریعے ہم مسلمانوں کے علم میں آ چکی ہیں، اور ان میں سے چند ایک کو بھی اگر ہم عادت کے طور پر اپنا لیں تو صحت سے متعلق بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور بیماری قریب آنے کا نام بھی نہیں لگی انشاءاللہ۔ تو بیماری قریب آنے کا نام نہیں لگی، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن بیماری پھر بھی آ سکتی ہے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تو آزمائش بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ میرا جینا رب العالمین کے لیے کیسے ہوگا؟ جسمانی صحت کا خیال کیسے رکھا جائے گا؟ سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ دوسری یہ وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، سورہ المدثر کی پہلی 5 آیات۔ دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ساری گندگی کو اپنے پاس سے دور کر دیجیے، ٹھیک؟ صرف دوسری وحی میں یہ ہدایت ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے صاف ستھرے رکھیں، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے الگ رہیے۔ تو یہ تو پہلی ہدایت کر دی گئی، تو ہمیں بھی یہ ہدایت ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کی شرط ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ تو جسمانی صحت کا جو خیال رکھنا ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جسم، لباس اور استعمال کی تمام اشیاء کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ غسل اور طہارت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور ان میں 5 دفعہ وضو کرنا، مسواک کرنا، وضو میں سر کا مسح، انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا وغیرہ شامل ہے۔ اب یہاں پر ایک دو حدیث نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی صفائی کے سلسلے میں، ٹھیک؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ضرور نہائے، یعنی یہ کم از کم بتایا جا رہا ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ تو ضرور نہائے۔ پھر اسی طرح بالوں کے بارے میں احادیث ہیں، بہت خوبصورت احادیث جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت کرے۔ عزت کرے، عزت کیسے ہوتی ہے بالوں کی؟ آپ ان کو سنوار کر رکھیں، ان کو الجھائیں نہیں، ان کو اچھے سے کنگھی کر کے رکھیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیث ہیں۔ ایک دفعہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس کے بال پر گندا تھے، دھول پڑی تھی، انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی کنگھی ونگھی نہیں کہ تو اپنے بالوں کو سنوار لیتے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بالوں کی عزت کرے، تو بالوں کی عزت کرنا چاہیے۔ اگر اس نیت سے آپ روزانہ صبح اٹھ کے کنگھی کرتے ہیں تو کتنا ثواب ہے، سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کی عزت کریں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ حضرت اسما کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں بھی کنگھی کیا کرتے ہیں۔ تو حالت احرام میں بھی کنگھی کی جا سکتی ہے، لیکن پھر اس میں خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ بال نہ ٹوٹے، بال ٹوٹنا منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احرام میں غسل کرنا بھی جائز ہے، غسل کر سکتے ہیں اور آپ دوبارہ احرام لا سکتے ہیں، یعنی احرام ٹوٹ نہیں جاتا غسل کرنے سے۔ تو یہ سب باتیں۔ پھر ایک حدیث مفہوم کے مطابق بالوں کو جوؤں سے بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ بھی تو صحت کے لیے بہت ضروری ہے نا، جسمانی صحت کے لیے۔ تو اب آگے میں کتاب سے آپ کو پڑھاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صفات خصال فطرت میں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے خصال فطرت؟ یعنی فطری طور پر انسان کی نیچر میں موجود ہیں 5 چیزیں، اور جو ہر مسلمان کو کرنا بھی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ختنہ کرانا، سرکمسیشن، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ اب ناخن تراشنا یہاں پر آ گیا تو آپ کو اس کوشچن کا جواب مل گیا کہ لمبے ناخن نہیں رکھے جا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بڑی قباحتیں ہوتی ہیں، محل تو جمع ہونے کے علاوہ ہی جو بیماری کا باعث ہوتا ہے، وضو کا پانی نہیں پہنچتا آپ کے یہ اسکن تک۔ تو یہ 5 چیزیں بتائی گئی حدیث میں، نسائی کی حدیث لکھی ہوئی کہ خصال فطرت میں سے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا زیر ناف بال اور یہ جو بغل کے بال وغیرہ، غیر ضروری بالوں کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، یعنی یہ لمٹس ہے زیادہ سے زیادہ، کہ 40 ڈیز سے زیادہ نہیں۔ کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ مطلب زیادہ نہیں بڑھنے دیا جائے۔ پھر سامنے دیکھیں مسواک کے بارے میں حدیث لکھی ہوئی ہے، جسمانی صفائی کے بارے میں۔ مسواک نہ صرف منہ کے تمام حصوں یعنی دانت، زبان، حلق، گلا، سانس کی نالی اور خوراک کی
نالی کے ابتدائی حصوں کے امراض کے لیے بے حد مفید علاج ہے، علاج بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اب علاج بھی ہے، ہم علاج پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں نا، ثواب تو پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، یاد رکھیں کہ یہ مسواک اور آج کی سائنس بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کہیں کسی جگہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو ڈیلی مسواک کرتا ہے نا، تو کبھی بھی اس کو ماؤتھ، جو منہ کا اور زبان وغیرہ کا کینسر ہے، جو سانس کی نالی کا، سوری، غذا کی نالی کا کینسر ہے، اس سے اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر میں متفق علیہ کی کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ بھی، منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی۔ تو ہمارے جو سنک ہیں جہاں پر بھی آپ منہ دھوتے ہیں، وہاں پر مسواک ضرور ہونا چاہیے۔ امام شافعی کا قول لکھا ہے کہ ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے، ذہانت، انٹیلیجنس میں آپ کی وہی ہے 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فضول گفتگو کو چھوڑ دینا، مسواک کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، جینوین علماء جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہے۔ پھر آگے جو ہے غذائی اصول بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو جسمانی صحت میں غذائی اصول کچھ بنانا بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا اصول بتایا جا رہا ہے کہ جسمانی ضرورت، مثلاً قد کاٹ، عمر اور کام کاج کی نوعیت کے اعتبار سے غذا کی قسم اور مقدار کا تعین کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، آپ سوچیں، ہر غذا آپ ہر عمر میں نہیں کھا سکتے اور ہر کسی کے لیے موافق نہیں ہوتی۔ اور جیسے کسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فزیکل کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے مزدور وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، یا کچھ خواتین بھی جیسے گھر میں خود بہت زیادہ کام کاج کرتی ہیں تو ان کو زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کام نہیں کرتی ہیں انہوں نے اپنے 4 نوکر رکھے ہوئے یا جو بھی ہے، اس کو سیڈنٹری لیونگ کہا جاتا ہے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ بیٹھے رہنے میں گزرتا ہے، تو ان کو نہیں ضرورت ہوتی کہ وہ 3 ٹائم بھر بھر کے پیٹ کھانا کھائیں۔ تو اس لحاظ سے ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کے یہ ایک عقل مندی کا اصول ہے کہ اپنی عمر، اپنی فزیک کو دیکھ کے اور اپنی کام کاج کی نوعیت کو دیکھ کر اپنی غذا کی قسم اور اس کی مقدار کا تعین کرے، کوانٹٹی کا۔ زبان کے چٹخارے اور لذت والی خوراک کے بجائے سادہ اور متوازن خوراک استعمال کرنا، یہ تو بہت ہی بھول ہی گئے ہم۔ آپ کیا سادہ اور متوازن غذا ہے ہماری؟ اتنا زیادہ جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ آج کل کی زندگی میں شامل ہے، خاص طور پر نئی نسل کی جو ہے، ان کو تو گھر کے کھانے پسند ہی نہیں آتے۔ تو سمجھانے کی ضرورت ہے اور پکانے کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے کہنے پہ نہ چلیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر لازمی طور پر کہ حلال کھانا بہت ضروری ہے، تو آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وَکُلُوا حَلَالًا طَیِّبًا۔ پھر اگلا اصول انہوں نے لکھا ہے کہ بھوک لگنے پر کھانا شروع کریں، اور کچھ بھوک رہتی ہو تو کھانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اور نیز ایک مسنون اصول یاد رکھنا بھی فائدہ مند ہے، وہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو بھوک رکھ کے کھانا ہے نا، ضروری نہیں کہ پیٹ کو ٹھوس ٹھوس کا بھرا جائے، حدیث کہتی ہے کہ 1/3 حصہ کھانا کھائیں، 1/3، اور 1/3 حصہ پانی، اور 1/3 جو سانس کے لیے، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اسٹمک کو، ایک حصہ صرف کھانا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑیں اور ایک حصہ سانس کے لیے خالی رکھیں۔ اور ایک آدھ اور حدیث ہے جو یہاں نہیں لکھی، آپ نوٹ کر لیں، کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی تو بلا وجہ لنچ کا ٹائم ہو گیا، چاہے بھوک لگ رہی یا نہیں لگ رہی آپ کھائیں نہیں، آپ کو بھوک لگ رہی نہیں لگ رہی تو نہ کھائیں، ٹھیک ہے، جب تک بھوک نہ لگے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچا لیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک شخص کی ڈکار سنی، تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے، ترمذی، ٹھیک۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو یہاں نہیں لکھی ہے، اس کو بھی لکھ لیں کہ مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، انٹسٹین میں، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ تو بہت زیادہ ٹھوس ٹھوس کا کھانا کس کی نشانی ہے؟ کافروں کی نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے۔ مومن کا طریقہ یہی جو آپ کو بتا دیا گیا، تو یہ باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے،
وہ بھی ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ آپ کیا کھاتے تھے، اس کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. یہ یہاں پر نہیں لکھا، آپ کو میں بتا رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور جو میسر آ جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے، جو بھی مل جاتا تھا. صبح کے ناشتے میں عمومی طور پر جو آپ پسند کرتے تھے وہ اس کا جو کا دلیا یا شہد میں پانی ملا کر، یعنی ایک شربت سا بنا کر کھجورے کھانا پسند کرتے تھے. اس کے علاوہ جو غذا آپ نے پسند کی، گوشت بھی آپ نے پسند کیا، اور خاص طور پر دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اور اسی طرح لبن پسند تھا آپ کو، پنیر کھاتے تھے، تمر جو کچی کھجور ہوتی ہے وہ پسندیدہ تھی، سرید آپ کو بہت پسند تھا. سرید کس کو کہتے ہیں؟ سے یعنی جو سالن بناتے ہیں بکری کے گوشت کا، اور اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈال دیتے ہیں، اس کو سرید. تو وہ آپ کی بہت پسندیدہ اور مرغوب غذا تھی. اور اسی طرح سرکہ آپ کو پسند ہے. سرکہ یہ سنتھیٹک نہیں، نیچرل. ستو، جو کا دلیا، اور جو گوشت روٹی بھی آپ نے کھائی، لیکن گندم کی روٹی نہیں کھائی، جو کی روٹی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. زیتون کھاتے تھے، پسند کرتے تھے. کدو آپ کا پسندیدہ تھا. کشمش پسندیدہ تھی. تو اور شربت، پینے کی شربتوں میں شہد پانی میں ملا کے، اور نبیذ تمر جو کہلاتا ہے، یعنی کھجور کو رات میں بھگو دیتے ہیں پانی میں اور صبح اس کا پانی پیتے ہیں، تو وہ نبیذ تمر کہلاتے ہیں. اور لہسن ادرک آپ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ مسجد میں بھی منع ہے نا کہ کھا کے جائے بدبو آتی ہے نا منہ میں. تو یہ سب اس میں چیزیں ہیں. تو اس کے بعد مزید آگے بڑھتے ہیں اس میں سے، بک میں سے. کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں. ٹھیک ہے، احتیاطیں. اچھا ہاں، ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیں آپ پہلے. احتیاط، احتیاط میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ کہ بار بار کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یہ غذائی اصول یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ بار بار ہم کیسے کھاتے ہیں؟ اچھا اس بچے کو دیا تو بچ گیا، ضائع ہوگا، اٹھا کے کھا لیا. ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بہتر ہے. پھر کوئی آ گیا، اچھا چلو اس کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھ کے کھا گئے. نہیں، یہ بھی بہت بیماریوں کا جڑ ہے. آپ اپنے معدے کو ریسٹ ہی نہیں دیتے تو بیچارہ کام کیسے صحیح کرے گا؟ اور ایک اور اصول یہ کہ صرف لذت اور ٹیسٹ کے لیے کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کس لیے کھایا جاتا ہے؟ کیا غذائیت کے لیے کھایا جاتا ہے؟ صرف لذت اور ٹیسٹ کے لیے کھایا جاتا ہے. تو اس سے یہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ یہ بھی سوچ لیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے بھی زبان کے چٹخارے مانگے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے تعامن واحدہ کے اوپر، تو ہمیں تو یہ دو اور وہ دو اور وہ منگا کے دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا کہا؟ کہا تھا کہ ان کے پاس ذلت اور مسکنت لاد دی گئی. تو یہ بھی ہوتا ہے، جو قوم صرف لذتوں میں پڑ جاتی ہے نا، زندگی کی لذتیں اور کھانوں کی لذتیں، وہ اپنا اصل مقصد کو بھول جاتی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں. چلے پھر آگے کھانے پینے سے متعلق احتیاطیں ہیں کہ کیسے کھانا پینا چاہیے. تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سامنے لکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ ہی کچھ پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے. پانی اور دیگر مشروبات بیٹھ کر پینا چاہیے. دیکھ کر پانی کو پینا چاہیے. کوئی بھی ڈرنک جو ہے اس کو دیکھ کر پیئیں، کوئی چیز گری ہوئی تو نہیں ہے. اور 3 سانس میں پینا مسنون ہے. پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنا چاہیے. دودھ پر جیسے اکثر خواتین بلائی ہٹانے کے لیے پھونک مارتی، منع ہے. ٹھیک ہے، جراثیم آپ کے منہ پہ چلے جاتے ہیں نا، یہ تو لاجیکل سمجھ میں آ رہی ہے. کھانے کے دوران بار بار پانی نہیں پینا چاہیے. بہت زیادہ ٹھنڈا یا بہت زیادہ گرم مشروب پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً ان دونوں کو اوپر تلے استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے جو کوئی ڈرنک پی، اس کے بعد چائے پینا شروع ہو گیا. غیر قدرتی اجزاء اور کیمیکل سے بنے مشروبات کو عادت نہ بنانا چاہیے. اب سوچے کتنی کوئی عادت ہے. پیپسی اور اس کے بغیر، ڈرنکس کے بغیر کھانے ہی نہیں ہضم ہوتا بہت سارے لوگوں کو، اور بہت ہی نقصان دہ ہیں. یہ ایک دفعہ میں کہیں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ معدے کے اوپر پیپسی، خاص طور پر کولا جو ہوتی ہے، کیسے رس انداز ہوتی ہے. کہ انہوں نے ایک چیز کے اوپر ڈالا اور وہ بالکل سکڑ مکڑ کے تباہ ہو گئی. ایسے اثر انداز ہوتی ہے. نشاور اشیاء کھانے یا پینے سے مکمل طور پر بچنا چاہیے. ظاہر ہے نشاور چیزیں تو نہ آپ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اور اس کے بارے میں تو حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دسترخوان پر شراب موجود ہو یا حرام چیز تو اس دسترخوان پر بھی نہیں آپ بیٹھ سکتے. ٹھیک ہے.
جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو اس بات کا، اور جو اندر بھی رہتے ہیں ان کی بھی انٹریکشن ہوتی ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر دسترخوان پہ بھی حرام چیز موجود ہے تو آپ نہیں بیٹھیں گے. ٹیبل پر اگر موجود ہے، بے شک آپ میٹنگ میں کہیں بھی ہیں، فارنرز کے لیے آپ نے منگائی، حالانکہ منگانے نہیں چاہیے. شراب کے لیے آپ پڑھ چکے ہیں 10 لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، تو منگا بھی نہیں سکتے لیکن بیٹھ بھی نہیں سکتے. سبزیاں اور پھل دھو کر استعمال کرنا چاہیے. کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں سبزیوں میں آج کل کس قسم کی کھاد ڈالی جاتی ہے، یوریا جو آپ کے ہاتھوں کو تباہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے انسیکٹ سبزیوں کے اوپر انڈے دیتے ہیں، آپ دھوئیں گے نہیں اچھی طرح سے، اندر جا کے وہ پیٹ میں کیڑے پیدا کر دیتے ہیں. پھر کھا پی کر الحمدللہ کہنا. کیوں؟ کیونکہ لا ان شکر تم لازیدنکم، جتنی شکر گزاری کریں گے اتنی زیادہ ملے گی. اب یہاں پر بھی ایک اور حدیث نوٹ کریں جو یہاں موجود نہیں ہے، کہ کھا پی کر الحمدللہ کہنا کی فضیلت کیا ہے. حدیث کا مفہوم ہے مشکات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر کرنے والے کے لیے روزے دار کی طرح کا اجر ہے. جو ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر الحمدللہ کہے اور ایک لقمہ کھائے اور شکر ادا کرے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اور کھانے کے بعد کی دعا تو آپ کو آتی ہی ہوگی. الحمدللہ کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. شکر گزاری ہے اس ذات کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. تو یہ ہے، ٹھیک ہے. پھر لکھا ہے کہ مٹی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے بچے ہی صرف نہیں کھاتے، بڑے بھی بعض شوقین ہوتے ہیں مٹی کھانے کے. کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھنا چاہیے. باورچی خانے کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے صرف باورچی خانے کی صفائی کا نہیں، باورچی خانے سے کنیکٹڈ ہر چیز کی صفائی بہت ضروری ہے. چاہے وہ فریج ہے، چاہے وہ فریزر ہے، یا کھانے کے ٹولز ہیں، یا برتن ہیں، یا جس کبرٹس میں آپ کھانے کے برتن رکھتی ہیں، ان سب کی چیزوں کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ بات وہی ہے، کبرٹ میں بھی چھپکلی کی ایکسس ہو سکتی ہے، کاکروچز کی ہو سکتی ہے. تو یہ سب چیزوں سے یہ صفائی جو ہے طہور و شطر الایمان ہے. اور کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ بھی کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ جو کھانے کے برتن کو ڈھانپ دینے کی بات ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے. آپ کو پتا ہے بہت مشہور حدیث ہے ترمذی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ برتن ڈھانپ دیا کرو رات جب ہو جائے، اور مشکیزوں کے منہ بند کر دیا کرو، اور بتیاں بند کر دیا کرو، بتیاں بجا دیا کرو. 3 کام بتایا کہ رات کے وقت برتن ڈھانپ دیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے افسوس کے ساتھ کہ بہت زیادہ گندے برتن سینک میں جمع ہوتے ہیں، تو اگر آپ نہیں دھو سکتی تو ایٹ لیسٹ اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں تاکہ اس اندر پر عمل ہو. اور مشکیزوں یعنی پانی وانی کے جو بھی چیزیں ہیں، اب آج کل مشکیزیں تو نہیں ہوتے، بوٹلز وغیرہ ان کو کھلا نہیں رکھنا چاہیے، لائٹس بجا دینا چاہیے. یہ سب چیزیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو الگ سے بتا دوں. ہاں، پہلے اس سے کھانے پینے سے متعلق ایک چیز اور آپ کو بتا دوں. کھڑے ہو کے کھانا اور پینا یہ بھی منع ہے. لیکن بہت ہی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، اور بہت ہی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر کھا بھی سکتے ہیں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر مویشی جانور کھاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ مویشی جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. تو یہ حرام نہیں ہے کھڑے ہو کے کھانا یا پینا، لیکن ناپسندیدہ ضرور ہے. جو امام ابن تیمیہ ہیں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی عذر ہے بہت زیادہ، یعنی آپ کو جگہ ہی نہیں مل رہی ہے کہیں پر اور کھانا آپ نے کھانا ہے، ہوتا ہے نا بعض دفعہ سیٹنگ کم ہو جاتی، تو بہت ہی مجبوری میں کھا سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانا اور گپے لگا رہے بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں، یہ بہت میرے اور آپ کے یاد رکھنے کی بات ہے، قرآن سے جڑے لوگوں کی مجبوری میں ہے، ٹھیک ہے، ایسا ورنہ نہیں. پھر یہ ہے کہ قیلولہ اور چہل قدمی. قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کیا جاتا ہے نا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قیلولہ کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ قیلولہ ہم سمجھتے ہیں کہ دوپہر میں ہم کچھ 4-5 گھنٹے سوئیں دوپہر میں تو وہ قیلولہ ہے. نہیں، قیلولہ صرف 10 سے 30 منٹس تک ہوتے ہیں. 10 to 30 منٹس قیلولہ کہلاتے ہیں. اور آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ 20 سے 30 منٹ ہاف این آور دوپہر میں سوتے ہیں نا،
تو آپ بہت فریش ہو جاتے ہیں. اور اس سے زیادہ سونا بھی نہیں چاہیے. دوپہر کا ٹائم آپ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے، میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے. آپ اس میں اپنے قرآن کے سے کنیکٹڈ بہت ساری کام اس وقت بیٹھ کے کر سکتے ہیں. آج کل دوپہریں کتنی بڑی ہیں، کیا آپ 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک سوتے رہیں گے اس میں؟ نہیں. قیلولہ کہتے بھی نہیں اس کو. یہاں لکھا بھی ہے قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام سے مراد گہری نیند سونا نہیں بلکہ ہلکی نیپ ہوتی ہے. تو عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اور رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو. اور انگریزی کا محاورہ بھی ہے نا، کیا ہے؟ آفٹر لنچ ریسٹ اے وائل اور آفٹر ڈنر واک اے مائل. ٹھیک ہے. تو اس اصول کو عادت بنا لینا، روزانہ ہلکی پھلکی ورزش، نماز فجر کے بعد تازہ ہوا میں گہرے سانس لیں. اپنے لان میں جائیں نا فجر کے بعد اور تازہ ہوا میں ڈیپ بریدنگ کریں. یہ بہت ساری پھیپڑوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے علاوہ جسم کو چاق و چوبند رکھتا ہے. پھر ہے اوقات نیند اور بیداری. یہ اگین بہت امپورٹنٹ بات ہے جسمانی صحت کے لیے، نیند اور جاگنے کے اوقات. اچھا ہاں، قیلولہ کے بارے میں ایک اور بہت اچھی آیت میں نے آپ کو بتانی تھی. قیلولہ کا ذکر قرآن میں ہے، آپ کو پتہ ہے، اور جنتیوں کے لیے ذکر کیا گیا ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 24 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الجنت یوم خیر و مستقر و احسن مقیلا. جنت والے یوم آخرت کے دن بہترین ہوں گے، اچھے ٹھکانے میں ہوں گے اور بہت اچھی قیلولے کی جگہ میں. یعنی اس کی تفسیر میں ہی آتا ہے سوری جو اہل ایمان ہیں ان کا حساب بہت جلدی ہو جائے گا اور قیلولے تک وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. قیلولہ وہاں پر کریں گے. اللہم جعلنا منہم. اوقات نیند اور بیداری یعنی کس وقت سونا چاہیے کس وقت جاگنا چاہیے. اچھا اس کی نیند بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن نیند کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. نیند کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو. اب جو رات کی نیند ہوتی ہے اور جو قیلولہ تھا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ بھی ذرا الگ سے نوٹ کر لیں. یہ میں نے یہاں 2 حدیث لکھی ہوئی تھی. سب سے پہلے قیلولہ کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں ام سلیم بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر میں دوپہر میں بچھا دیا کرتی تھی جس کے بعد آپ کچھ دیر قیلولہ فرمایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نہیں میں دوپہر میں بالکل ہی نہیں لیٹتی تو غلط کرتا ہوں. تھوڑا بہت آپ کو نیپ ضرور لینا چاہیے. ایون آفس میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے کہ نیت کے ساتھ آپ اپنے ہمارے بھائیوں کو بھی بتائیں کہ آفس میں نیت کے ساتھ آپ صرف اپنے آپ کو ریلیکس کریں، بیک کے ساتھ چیئر کی اپنا سر لگائیں، آنکھیں بند کریں صرف فار 5 to 10 منٹس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے. تو آپ کر لیں قیلولہ اور آپ فریش بھی ہو جائیں گے. ٹھیک. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ. تو بہرحال آگے ہے اوقات نیند و بیداری ہے. تو دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورنا فی بکورہا. اے اللہ میری امت کے صبح سویرے اٹھنے میں برکت ڈال دیں. تو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا ایک عبادت گزار مسلمان یقینی لازمن اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. مسلمان کیوں عادی ہو جاتا ہے؟ مسلمان نے عشاء بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمان نے فجر بھی پڑھنی ہوتی ہے، اور جو زیادہ ہی مومن ہے اس نے پھر تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ جلدی سوئے گا اور جلدی جاگے گا. اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کر دیتا ہے. بیلنس رکھنا چاہیے. نہ ضرورت سے زیادہ سونا ہے 8-10 گھنٹے آپ سو رہے، 6 گھنٹے میں آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ بہت ہی اپنے آپ کو کم کر لیں، 3 گھنٹے سو رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر بھی صحت متاثر ہوگی. تو بے خوابی سے بچنے کا بہترین حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ سونے سے پہلے وضو کر لو، نیند آ جائے گی. تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے سونے سے پہلے مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنا بھی فائدہ مند ہے. یعنی سونا بھی رب العالمین کے لیے کرنے کے لیے آپ کو سونے سے پہلے دعائیں پڑھنی ہیں. اب دعائیں میں آپ کو الگ سے بتا رہی ہوں، انہوں نے جو صفحہ لکھا ہوا ہے نا آپ وہاں سے کھول کے دیکھ لیں، لیکن اس میں بہت بڑی بڑی دعائیں ہیں. میں آپ کو جو الگ سے بتاؤں گی وہ چھوٹی ہیں اور بہت جلدی عمل میں لانے والی.
بہت ساری ہے اس میں چیزیں ہیں، تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ سونا اور جاگنا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے کیسے ہوگا۔ اچھا، اب بستر کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر ہوتا تھا نا، وہ بہت نرم نہیں ہوتا تھا، چمڑے کا ہوتا تھا۔ تو بستر جتنا کمفرٹیبل ہوگا نا، اتنا ظاہر ہے آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی۔ جتنا بیڈ روم کو آپ کمفرٹیبل بنائیں گے اتنا اٹھنے میں تکلیف ہے۔ اور دوسرا، آپ کی جو بیداری اور سونا تھا اس کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے تھے، اسٹارٹ میں، اور آخری رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، جب رات کا آخری ون تھرڈ ہوتا تھا نا، جو تہجد کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ جاتے تھے۔ اور آپ سے کیا ثابت ہے کہ 8 آپ رکعت پڑھتے تھے تہجد کی اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ پھر آپ کے سونے کا طریقہ کیا تھا؟ دائیں کروٹ پر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ تو دائیں کروٹ سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میڈیکلی کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھیپڑوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ اب آپ لکھیں کہ ہمیں کیا کیا رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ بے شک وہ پیج بھی کھول سکتے ہیں، 1 2 دعائیں تو وہاں پر موجود ہیں، 313 جو انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت آسان سی دعا ہے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، سوتے وقت کی دعا، اللہم باسمک اموت و احیا۔ یہ تو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں تو آنی ہی چاہیے۔ بہت آسان سا ترجمہ ہے، تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جو دوسری دعا لکھی ہے نا، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ دعا ہے سبحانک اللہم ربی وضعت جنبی وبکا ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ آپ ہی کے نام کے ساتھ میرے رب، میں نے اپنا پہلو رکھا اور آپ ہی کی مدد سے اسے اٹھاؤں گا۔ اگر آپ نے میری جان کو روک لیا تو اس پر رحم فرمائیے گا، واپس بھیج دیا تو اس کی حفاظت فرمائیے گا۔ کیسی؟ جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو 2 دعائیں تو آپ کے پاس یہ ہے پڑھنے کے لیے، ان کو یاد کرنا چاہیے۔ کم از کم بسم کا اموت و احیا تو آنی ہی آنی چاہیے۔ پھر کیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ کو سورہ الکافرون پڑھنا چاہیے سونے سے پہلے۔ اور ایک مسنون عمل یہ ہے کہ سونے سے پہلے آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور معوذتین پڑھیں گے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کو پڑھ کے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور اس کو پورے جسم کے اوپر پھیریں گے، اپنے اوپر سے لے کے نیچے تک، اور یہ عمل 3 دفعہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سورہ ملک پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ترمذی کی، آپ نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ تبارک الذی ہے، اور اس نے ایک شخص کی شفاعت کی اور اس کو بخش دیا گیا، اور روایات کے مطابق یہ عذاب قبر سے بچانے والی، تو ضرور سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ اور سورہ الف لام میم سجدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ پڑھتے تھے۔ ہم کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ ویسے سورہ ملک کو سجدہ مصروف بات ہے نا، ٹائم ہی نہیں ہے، تو ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا ہے نا لیٹ نائٹ تک، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کیسے پڑھیں سورہ سجدہ؟ اور دیکھیں میں یہ جو باتیں کرتی ہیں نا، یہ خدا نہ کرے میں طنز میں نہیں کرتی، یہ جگانے کے لیے کرتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان سے محفوظ رکھتی ہے، اور شیطان نے خود بتایا تھا کہ مجھ کو بگانا ہے تو یہ آیت الکرسی پڑھا کرو، ہر چیز کی حفاظت کر دیتی ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا چاہیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے جو اسے پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گی، تو یہ بھی پڑھنا چاہیے، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ پھر سونے سے پہلے تسبیحات فاطمہ پڑھنا چاہیے، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بھی کم از کم اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ جو ہے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سونے سے پہلے اللہ کے ذکر کے بارے میں حدیث کا مفہوم مشکات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بستر پر آئے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بستر گواہی دے گا کہ اس پر اللہ کو یاد کیا گیا یا نہیں یاد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم یہ چیزیں انسان پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی مشکل چیزیں نہیں ہے۔ سورہ ملک تو اگر آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ عشاء کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری کچھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے
حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ بستر پر جا کر یہ دعا جو پڑھے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے جتنا ہو۔ کیا دعا؟ بہت ہی آسان ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیا ہے؟ چوتھا کلمہ ہے نا، یہاں تک ہو گیا۔ آگے تیسرا کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنے بھی گناہ ہوں، چاہے سمندر کے جھاگ جتنے بھی، تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رات کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جاگنے کی دعا آپ کے وہاں پر پیج پر لکھی ہوئی ہے، بہت ہی آسان ہے، 313 کے اوپر نکال کے دیکھیں، اس کے اوپر جاگنے کی دعا ہے، بتا دیتے ہیں آپ کو، اور زبانی اس کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ بہت چھوٹی ہے وہ بھی، جیسے سونے کی بھی چھوٹی ایک دعا بھی ہے نا، اللہم بسمک اموت و احیا، اسی طرح جاگنے کی بھی بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پیج 317 پہ ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے جلایا مارنے کے بعد، یعنی زندہ کر دیا، بیدار کر دیا، اور دوبارہ بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔